بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چائنا اپنی ویپنز کی ایکسپورٹ کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے۔ پچھلے سال اپریل کی بات ہے، شاید میں نے آپ کو ویڈیو بھی بنا کے دی تھی کہ چائنا نے اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائلز یورپ میں ایک کنٹری کو سیل کیے ہیں۔ یورپ میں ایک کنٹری ہے سربیا، جس نے پچھلے سال چائنا سے ایک سرفیس ٹو ایئر میزائلز پرچیز کیے تھے۔ اب میرے حساب سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک یورپین کنٹری چائنیز ویپنز جو ہے وہ استعمال کرتی ہے، اور پچھلے سال کی خبر ہے کہ یو اے چائنا سے لائٹ ویٹ فائٹر ٹرینرز پرچیز کرنے جا رہا ہے۔ یہ فائٹر ٹرینرز جو ہے یہ JL-10 جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا ان کو ادر ورڈز میں L-15 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن اب تقریباً ایک سال کے بعد یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ چائنا اپنے L-15 ٹوین انجن والے لائٹ ویٹ فائٹر جیٹس یو اے کو سیل کرنے جا رہا ہے۔ انیشیل جو معاہدہ ان دونوں ممالک کے درمیان طے پایا ہے وہ تقریباً 12 کے قریب جہازوں کا ہے۔ 12 L-15 جہاز چائنیز کمپنی یو اے کی گورنمنٹ کو سیل کرے گی، لیکن اس کانٹریکٹ کے اندر 36 ایسے مزید جہازوں کی پروویژن جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل 48 L-15 جہاز چائنا جو ہے وہ یو اے کو سیل کر سکتا ہے۔ 12 کا معاہدہ طے پا گیا ہے، 36 جہاز جو ہے وہ فیوچر کے اندر مزید سیل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل معاہدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 48 جہازوں کا ہے۔ یہ L-15 جہاز اس وقت چائنیز ایئر فورس استعمال کر رہی ہے اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے، بلکہ یہ ایک اچھا خاصا کامبیٹ فائٹر جیٹ بھی ہے۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دو اس وقت دنیا کے اندر ایسی افریقن کنٹریز ہیں جو اس جہاز کو نہ صرف اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے استعمال کر رہی ہیں، بلکہ ان L-15 جہازوں کو وہ کامبیٹ کے اندر بھی استعمال کرتی ہیں۔ یہ دونوں افریقن کنٹریز زامبیا اور ایتھوپیا ہیں۔ اب ان میں سے ایک کنٹری ایسی بھی ہے جس نے اپنے MiG-23 جہاز کو ریٹائر کر کے ان L-15 جہازوں کو پرچیز کیا۔ اب میں یہ کسی بھی صورت میں نہیں کہہ سکتا کہ L-15 جہاز جو ہے وہ MiG-23 سے بہتر ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ MiG-23 جو ایتھوپین ایئر فورس استعمال کرتی تھی وہ اس کو مہنگا پڑتا جا رہا تھا۔ ڈیفینیٹلی جب ایک جہاز کی پروڈکشن لائن ہی ختم ہو گئی ہے تو اس جہاز کے سپیئر پارٹس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ایک جہاز کے سپیئر پارٹس لارج نمبرز کے اندر تیار نہیں ہوں گے اور ان سپیئر پارٹس کو صرف تھوڑے جہازوں کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جائے گا تو پھر ان کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایتھوپین ایئر فورس نے ڈیفینیٹلی یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ MiG-23 جہاز ان کو مہنگے پڑے ہیں، اور انہوں نے اپنی آپریشنل ریکوائرمنٹس کو پورا رکھنے کے لیے چائنا کے یہ L-15 فائٹر جیٹس جو ہیں ان کو پرچیز کر لیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے MiG-23 کے برابر جہاز ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایتھوپین ایئر فورس کی یہ آپریشنل ریکوائرمنٹس پورا ضرور کرتا ہے۔ L-15 جہاز دنیا کے اندر ایک بیسٹ فائٹر ٹرینر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک الیکٹرانیکلی سکینڈ ارے ریڈار لگا ہوا ہے، ایک پیسا ریڈار لگا ہوا ہے، پیسیو الیکٹرانیکلی سکینڈ ارے ریڈار، اور L-15 جہاز اپنے اس الیکٹرانیکلی سکینڈ ارے ریڈار کی مدد سے PL-12 ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ ایئر ٹو ایئر میزائل بھی فائر کر سکتا ہے۔ یہ PL-12 میزائل وہی ہے جو پاکستان ایئر فورس اپنے JF-17 تھنڈرز کے اوپر استعمال کرتی ہے۔ اب یہ پیسا ریڈار اور PL-12 میزائل کا جو کمبینیشن ہے یہ اس L-15 جہاز کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ہے وہ فراہم کر دیتی ہے۔ دیکھیں UAE اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میرا نہیں حال کہ ایران کے پاس اس وقت کوئی ایسا جہاز موجود ہے جس کے اندر کوئی الیکٹرانیکلی سکینڈ ارے ریڈار لگا ہو۔ تو یہ ایک اتنا چھوٹا اور سستا جہاز جو ہے ایران کے جہازوں کے اوپر ایک لحاظ سے ضرور سبقت رکھتا ہے کہ اس کے اندر جو ریڈار ہے وہ سپیریئر لگا ہوا ہے۔ یہ L-15 جہاز جو ایئر ٹو ایئر میزائل فائر کر سکتا ہے وہ ایران کے جہازوں کو آؤٹ مینوور کر سکتے ہیں۔ ایران کے پاس پرانے فینکس لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ضرور موجود ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ پرانی ٹیکنالوجی ہے۔ اب یہاں پہ بات صرف ان جہازوں کی سیل کی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ سربیا نے بھی پچھلے سال چائنا سے کچھ سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہے وہ پرچیز کیے تھے، اور اس کے ایک سال کے اندر اندر چائنا نے یہ UAE کو جہاز اب سیل کر دی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چائنا ملٹری اکوپمنٹ کی سیل کے اندر بھی اپنے پاؤں جماتا جا رہا ہے، اور یہ جو ملٹری سیل اور پرچیز ہوتی ہے نا، اس سے آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اندر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ ان L-15 جہازوں کی سیل کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرشین گلف ریجن کے اندر جو ایک ویسٹرن بلاک کے ساتھ الائنمنٹ تھی وہ اب ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہے، اور چائنا پرشین گلف کنٹریز کے اندر اپنے ان روڈز جو ہے وہ بناتا جا رہا ہے اور اپنے پاؤں اس ریجن کے اندر جماتا جا رہا ہے۔
ایک وقت تھا کہ یہ جو گلف کنٹریز تھیں یہ امریکہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن امریکہ نے پھر ان کو خود ہی دور کرنا شروع کر دیا۔ یو اے ای جو تھا وہ F-35 جہازوں کی پرچیز چاہتا تھا۔ یو اے ای نے امریکہ کا ایک بہت بڑا کام کیا تھا، یو اے ای نے اسرائیل کو ایکسپٹ کیا تھا، اور اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا یو اے ای کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا اور بہت ڈینجرس قدم تھا۔ اس کے بدلے میں کہا جاتا ہے کہ متحدہ عرب امارات امریکہ سے F-35 جہازوں کی سیل چاہتا تھا، لیکن یو اے ای نے اسرائیل کو تو تسلیم کر لیا، لیکن بدلے میں امریکہ نے اس کو یہ F-35 جہاز نہیں دیے۔ امریکہ نے یو اے ای سے کہا کہ آپ چونکہ اپنی ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ہواوے کا اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو یہ F-35 جہاز سیل نہیں کر سکتے۔ یو اے ای کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اس سے اسرائیل کو تو تسلیم کروا لیا، لیکن بعد میں جب یہ F-35 جہازوں کی سیل کی باری آئی تو اس وقت امریکن جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور یو اے ای جو ہے وہ اس کو ایک بیٹریل کے طور پہ لیتا ہے، اور تب سے وہ امریکہ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ یو اے ای نے ہواوے کا جو اکوپمنٹ ہے اس کو اپنی ٹیلی کام کمپنی کے لیے پرچیز کیا، اور اس کے بعد اس نے چائنا سے ملٹری ہارڈ ویئر لینے کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور ونگ لانگ سیریز کے اٹیک ڈرونز جو ہیں ان کو پرچیز کیا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے نیبرنگ سعودی عربیہ نے بھی چائنا سے ونگ لانگ ڈرون جو ہے وہ پرچیز کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ چائنا اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا چکا ہے، جس کے تحت چائنا ان ڈرونز کی ایک فیکٹری جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر لگانے جا رہا ہے۔ خیر ابھی یہ بات کنفرم نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں جو ہے وہ اس وقت ان دونوں ممالک کے درمیان میں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور سمجھی جاتی ہے کہ سعودی عربیہ چائنا کے FC-31 جہاز کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے۔ FC-31 جہاز ایک 5th جنریشن کا جہاز ہونے جا رہا ہے، اسٹیلتھ جہاز ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ کئی معاملات کے اندر امریکن F-15 ٹورنیڈو اور یورو فائٹر ٹائفون جہازوں سے بہتر ہے۔ F-15 ٹورنیڈوز اور یورو فائٹر جہاز اس وقت سعودی عربیہ کی ایئر فورس کے اندر آپریشنل ہیں۔ اگر سعودی عربیہ یہ FC-31 5th جنریشن کا جہاز پرچیز کرتا ہے، ٹھیک ہے ابھی یہ جہاز بنا ہی نہیں ہے، لیکن سعودی زیادہ تر جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ جہاز پروون ہے یا نہیں، ان کو ایک چیز پسند آ جائے انہوں نے اس کو خرید لینا ہے، اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو فی الوقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ چائنا سے FC-31 5th جنریشن کا جہاز پرچیز کر سکتا ہے، اور اگر یہ ڈیل جو ہے یہ کنفرم ہو جاتی ہے تو آپ کہہ لیں کہ یہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے ریلیشنز کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈال دے گی، اور چائنا کا جو فٹ پرنٹ ہے گلف کنٹریز کے اندر، افریقن کنٹریز کے اندر، وہ مزید بڑھ جائے گا، اور صرف فٹ پرنٹ نہیں بڑھے گا بلکہ چائنا کا جو انفلوئنس ہے ان کنٹریز کے اوپر وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ امریکہ سعودی عربینز کو بلیک میل کرتا رہتا ہے۔ پچھلے دنوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودیز کے پاس AMRAAM میزائلوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی تھی، میں نے بھی آپ کو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے دی تھی، تو امریکہ نے انکار کر دیا تھا کہ ہم آپ کو AMRAAM میزائلز نہیں دیں گے۔ اب AMRAAM میزائل سعودیز کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سعودیز کے جتنے بھی جہاز ہیں، F-15 ہو جائیں، ٹورنیڈوز ہو جائیں یا یورو فائٹرز ہو جائیں، وہ AMRAAM میزائلوں کے بغیر جو ہے ٹوتھ لیس ہیں، اور یمن کے حوثی باغی جب اپنے ڈرونز یا کروز میزائل سے حملہ کرتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے امریکہ کے پاس سرفیس ٹو ایئر میزائلز کے ساتھ ساتھ یہ AMRAAM میزائلز بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں امریکہ نے سعودیز کو یہ AMRAAM میزائل دینے سے انکار کر دیا، تو سعودیز کو تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے۔ تو سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے امریکہ سے جان چھڑانی ہے، کیونکہ امریکہ کی بلیک میلنگ جو ہے نا وہ آپ کو تنگ کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو پیسے دے کے ان سے اسلحہ بھی پرچیز کرو اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو۔ تو شاید اسی وجہ سے اب یہ جو امیر گلف کنٹریز ہیں یہ امریکہ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ایسے سٹیپس لے رہی ہیں کہ جو ان کو چائنا کے قریب کر رہی ہیں۔ تو دوستو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ جو گلف کنٹریز ہیں یہ واقعی چائنا کے نزدیک ہوتی جا رہی ہیں یا ابھی ان کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور ابھی بھی یہ کنٹریز امریکن انفلوئنس کے انڈر ہی رہیں گی؟ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔